الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما و اہلہ۔ آج کل ماہ غوث پاک جا رہا ہے، بہت ہی محترم اور مقدس مہینہ۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسینی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں، اور آپ کا تعلق بہت ہی معزز گھرانے سے ہے جس میں سب اللہ کے ولی ہی ولی ہیں، اور غوث پاک کی یہ عظمت، یہ شان کہ غوث پاک کا مبارک قدم دنیا کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، یعنی آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی کرامات ہیں، بہت ہی کراماتیں ہیں کہ جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک کا غلام بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ یہ خاصیت ہے اور یہ خوبی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک کی کرامات اتنی ہے کہ آپ اگر مجمع کے اس سائیڈ پہ تقریر فرما رہے ہوں تو 70,000 کا بھی مجمع ہو تو اس آخری قطار میں بھی اگر کوئی انسان سن رہا ہوگا تو آپ کی مبارک آواز بالکل ویسے ہی اس کو سنائی دے گی جیسے پہلا آدمی سن رہا ہے۔ یہ کرامات ہے۔ نبی پاک نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور غوث پاک کی خواب میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت حضور غوث پاک تقریر نہیں فرماتے تھے، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے میں ہمت نہیں، مجھے ڈر ہے، میری آواز نہیں نکلتی، میں گھبرا جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہ کھولو۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا تو فرمایا، اے عبد القادر تم بہت بلندیوں پہ جاؤ گے، تمہاری آواز کسی جگہ پر کم نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی خواب میں
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور غوث پاک کی خواب میں بھی تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اے عبد القادر تم تو میرے بیٹے ہو، تم میرے پاس آؤ۔ آپ نے انہیں اپنے گلے سے لگایا اور فرمایا اپنا منہ کھولو، اور آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ تو حضرت غوث اعظم عرض کرنے لگے آپ نے تو حضور 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے اے عبد القادر، میرے نبی پاک رحمت اللہ عالمین نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں ان سے بڑھ تو نہیں سکتا، میں ان سے اوپر تو نہیں ہو سکتا، وہ تو میری آقا ہے، میں ان سے نیچا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو جاؤ، اللہ رب العزت تم پر برکتیں نازل فرمائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک چھوٹی سی مسجد میں آپ نے تقریر فرمائی، پھر آپ نے جامع مسجد میں تقریر فرمائی، پھر بغداد کی عیدگاہ میں آپ نے تقریر فرمائی، اور 70 ہزار کا مجمع تھا وہاں پر۔ اب دیکھ لیں کہ یہ حضرت غوث اعظم کی کرامات ہے، اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی آواز مبارک بہت ہی پیاری تھی اور بہت دور تک جانے والی تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی دین تھی۔ وہ بات یہ نا کہ اللہ رب العزت کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں، جیسے ہمارا کوئی خاص ہے، اس طرح اللہ رب العزت کے بھی خاص بندے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پر بڑا کرم فرماتا ہے۔ اور اللہ کے ولی اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، جس پر وہ اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیتا ہوں، میں اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو اپنا خاص بنا دیتا ہوں، اور وہ جو کرتے ہیں اس میں برکتیں ہی برکتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت غوث پاک ایک مجمع میں تقریر فرما تھے کہ اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی، بارش برسی اور لوگ ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے۔ تو حضور غوث پاک فرمانے لگے اے رب کائنات، اگر تو یہ بندے صرف میرے لیے آئے ہیں تو اتنی بارش برسا کہ بندے چلے جائیں، رکے نہ، اور اگر یہ تیرے لیے آئے ہیں، تیری باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، تو تو بہتر جانتا ہے۔ تو اس وقت کے ایک ولی کامل حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پورے بغداد میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اور جہاں حضور غوث پاک کا بیان ہو رہا تھا وہاں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ دیکھ لیجئے آپ کہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ اپنا لنک پیدا کریں، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ اپنا قرب رکھیں،
یقین مانیے جب آپ اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ قرب رکھیں گے، ان کے قریب رہیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے دلوں پر بھی اپنی انوار و تجلیات برسائے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو، نیک بن جاؤ گے، نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کے طفیل ہماری بھی آخرت کو سنوار دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہم اختیار کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔